بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ ہلکی ہلکی برستی بارش اس کے چہرے پر گر رہی تھی اور یوں لگ رہا تھا کہ اس کے غموں کو راحت مل رہی ہو۔ اس نے زندگی کا چمکتا دمکتا رنگ دیکھا ہی کب تھا، اور جب دیکھنے کا موقع میسر آیا سب کچھ چھن گیا۔ ایک ہی پل میں زندگی کی کایا پلٹ گئی۔ اس نے میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں اترتا لہو دیکھ کر میں سہم گئی۔ میری ماں بھی میرے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور کھینچ کر دروازے تک لے آئی۔ میں اس کے قدموں سے لپٹی ہوئی کسی لاش کی طرح ٹھنڈے فرش پر رگڑ کھاتی ہوئی دروازے تک پہنچی تو اس نے میرا گربان پکڑ کر باہر پھینک دیا اور انگلی کے اشارے سے میری ماں کو بھی باہر نکل جانے کا حکم دیا۔ ماں جتنے رنج میں تھی اتنی ہی خوفزدہ میں بھی تھی، کیونکہ جو حادثہ آج پیش آیا تھا اس نے ہمیں عرش سے فرش پر گرا دیا۔ اس کا گمان نہ ماں کو تھا اور نہ ہی مجھے۔ میں اور امی سکتے کی سی حالت میں گھر سے باہر نکل آئے اور بھابھی نے بلاکر دروازہ چھٹ سے بند کر لیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد گھر کے در و دیوار بھابھی کی چیخوں سے گونج اٹھے جو دل کو چیر رہے تھے، اور آسمان بھی اس بات میں شامل ہو کر سیاہ بارش برسا رہا تھا۔ میں اور امی گھر کے دروازے پر پشت لگائے بیٹھے تھے۔ نہ وہ مجھ سے کچھ کہہ رہی تھی اور نہ ہی مجھ میں کچھ کہنے کی ہمت ہو رہی تھی۔ آج صبح ہی بھائی اور بھابھی کی کچھ باتیں میرے کانوں میں پڑی۔ دونوں میں خوب بحث ہو رہی تھی، جسے سن کر میں لطف اندوز ہو رہی تھی، اور پیچھے صوفے پر بیٹھی امی کو اشارے کر کے بتا رہی تھی کہ اندر کمرے میں کیا چل رہا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھابھی کی آواز آئی جو بھائی سے کچھ پوچھ رہی تھی، تو بھائی نے غصے سے جواب دیا، وہی کہہ رہا ہوں جو تمہیں سنائی دے رہا ہے۔ کیا تم بہری ہو گئی ہو جو میری ایک مرتبہ کی بتائی ہوئی بات نہیں سمجھ آ رہی؟ بھائی کی آواز اونچی ہو گئی۔ تب پہلی بار میں نے بھابھی کو بھی اونچی آواز میں بات کرتے ہوئے سنا، جو کہہ رہی تھی، یہ کیسا مذاق ہے عدیل، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں مر جاؤں گی، خدا کے لیے کہہ دیں کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ مگر بھائی کہکا لگا کر بولا، اس میں مذاق والی بات ہی کیا ہے، وہی بتا رہا ہوں جو سچ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تم سچ نہیں سننا چاہتی تو مت سنو۔ چلو ہٹو، اب مجھے ضروری کام سے باہر جانا ہے۔ ایسے منحوسوں کی طرح سر پر سوار رہتی ہو۔ بہت برداشت کر لی تمہاری بکواس، اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ تم جیسی عورت کو اور میرے تو مقاصد ہی کچھ اور ہیں، تو پھر میں تمہاری صورت میں یہ سردردی کیوں پالوں؟ بھائی بولتا چلا جا رہا تھا اور بھابھی کی سسکیوں کی آواز میرے کانوں میں سرور بن کر برس رہی تھی۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹ گئی کیونکہ بھائی کے قدموں کی آواز دروازے کی طرف آ رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلے اور اسی کی طرف بڑے فاتحانہ انداز میں دیکھتے ہوئے مسکرا دیے۔ امی نے ان کے کندھے پر ہاتھ مارا جیسے کوئی شاباشی دے رہی ہوں۔ بارش مسلسل برس رہی تھی اور ہم ماں بیٹی دروازے سے ٹیک لگائے پرانی یادوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ آج سے ٹھیک 6 ماہ پہلے بھائی اور بھابھی کا ہمیشہ جھگڑا ہی رہتا تھا۔ بھائی کسی نہ کسی بات پر انہیں تنگ کرتے رہتے اور امی نے 100 باتیں سنا دیتی۔ دونوں میں تلخی حد تک بڑھ جاتی کہ بھائی رات پر باہر گزارنے لگے، جس پر امی کو بھی تشویش ہوتی کہ ان کا اکلوتا بیٹا کہیں کسی بری عادت کا شکار نہ ہو جائے۔ ان کے دکان کے دوست یا تو اچھی نوکریوں پر لگے تھے یا پھر باہر کے ملک جا کر سیٹل ہو گئے۔ اس سے بھائی کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ بھی اپنے دوستوں کی طرح باہر کے ملک جا کر خوب پیسہ کمائیں گے اور ایک بڑا سا عالیشان گھر اور مہنگی گاڑی خرید کر محلے بھر کو دکھاتے پھریں گے۔ لیکن امی انہیں ہمیشہ کہتی کہ ان کے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں کہ وہ انہیں باہر کے ملک بھیج سکے۔ بس اسی بات پر دونوں کا جھگڑا ہوتا رہتا، جو میں ایک کان سے سنتی اور دوسرے سے نکال دیتی کہ مجھے اپنی زندگی کی رعنائیوں سے محبت تھی اور میں ان کے جھنجٹ میں پڑھ کر اپنے دن رات بدمزہ نہیں کر سکتی تھی۔ میری بھی کچھ خواہشات تھی جنہیں پایا تکمیل تک پہنچانے کے پیچھے کئی طریقے میں بھی نکالتی رہتی، مگر بھائی اور بھابھی کو ان کی بھنک بھی نہ لگنے دیتی کہ کہیں وہ میرے راستے میں رکاوٹ نہ بن جائیں۔ ایک دن میں کالج سے واپس آئی تو امی کافی پریشان تھی اور سبزی کاٹتے ہوئے اپنے ہاتھ پر چھری لگوا بیٹھی اور کافی خون بہ رہا تھا۔ میں جلدی سے کمرے میں گئی اور دوپٹہ پھاڑ کر ان کی مرہم پٹی کرنے لگی۔ کیا کرتی ہیں امی آپ؟ میرا انتظار کر لیتی تو میں سبزی بنا دیتی۔ میں نے ڈانٹنے لگی تو وہ روتے ہوئے بولنے لگی کہ تمہارے بھائی نے میرے ناک میں دم کر رکھا ہے، ہر وقت ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ مجھے باہر جانا ہے۔ تم بتاؤ بھلا میں کہاں سے اتنے پیسے لا سکتی ہوں کہ اسے باہر بھیج دوں؟ وہ رو رو کر داستان سنا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میری نظریں دروازے پر بھی ٹکی ہوئی رہی تھی اور امی اس بات کو نوٹ کر رہی تھی کہ میں بار بار دروازے کی طرف کیوں دیکھ رہی ہوں۔ پھر میں نے خود کو سنبھالا اور امی کو میرے ارادوں کی خبر نہ ہو جائے اس سے ان کی باتوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آج تو تمہارے بھائی نے بڑی عجیب بات کہہ ڈالی، تمہارے ابا زندہ ہوتے تو یہ بات سنتے ہی مر جاتے۔ امی دوپٹہ ناک پر رکھے روئی چلی جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ ایسی بھی کیا بات ہو گئی؟ تب جو بات انہوں نے مجھے بتائی اسے سن کر میرے بھی ہوش اڑ گئے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تمہارا بھائی آج میرے پاس کھانا کھانے بیٹھا تو کہنے لگا کہ امی ہمارا یہ مکان کتنے تک ہوگا؟ میں نے کہا پتہ نہیں آج کے زمانے میں کتنے کا ہوگا اور ہمیں کرنا بھی کیا ہے یہ پوچھ کر کہ اس کی اتنی رقم ملے گی۔
تمہیں پتہ ہے تمہارے بھائی نے بڑی ٹھٹائی سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ مکان بیچ دیں اور اس سے حاصل کردہ پیسوں سے میں باہر کے ملک چلا جاؤں اور وہاں جا کر خوب کمائی کروں، پھر تمہیں اور رابعہ کو اپنے پاس بلا لوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری ماں اور بہن بھی عیاشی کی زندگی گزاریں۔ امی مجھے قصہ سنا رہی تھی اور میں ان کے چہرے کو حیرت سے تکے چلی جا رہی تھی، کیونکہ بھائی سے ایسی بات کی توقع تو مجھے نہیں تھی کہ بھلا اگر ہم مکان بیچ دیں گے تو پھر رہیں گے کہاں۔ لیکن اس بات کا حل بھی انہوں نے امی کو دے دیا کہ آپ کچھ وقت کے لیے کرائے کے مکان میں شفٹ ہو جائیے گا اور پھر جب میں پیسے کما لوں گا تو آپ کو عالیشان گھر بنوا کر دوں گا۔ امی کی یہ باتیں سن کر میں کچھ دیر خاموش رہی، پھر کچھ سوچنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد میرے دماغ نے ایک مکمل منصوبہ تیار کر لیا۔ میں نے امی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں تسلی دی اور کہا کہ اگر بھائی یہی چاہتے ہیں کہ انہیں ہر صورت میں باہر جانا ہے تو اس کا ایک حل میرے پاس ہے۔ امی نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور پوچھا وہ کیا حال ہے؟ آپ عدیل بھائی کی شادی میری دوست فریہ سے کر دیں۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تمہارے بھائی کے باہر جانے کا تعلق اس سے کیا ہے؟ ایک تو وہ بے روزگار ہے، اوپر سے وہ باہر جانا چاہتا ہے، کسی بھی حال میں یہاں رہنا نہیں چاہتا، اور تم کہہ رہی ہو کہ میں اس کی شادی تمہاری چڑیل جیسی دوست جس کے گھر خود کھانے کو دانے نہیں وہاں کر دوں۔ ہم سے بھی زیادہ بھوکا پیٹ ہے ان کا۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب؟ تم کن ہواؤں میں رہنے لگی ہو آج کل؟ امی کو تو جیسے جلال آ گیا، وہ مجھ پر چیختی چلائی جا رہی تھی اور میں بس ہنسی چلی جا رہی تھی۔ مجھے ہنستا دیکھ کر امی کو مزید غصہ آنے لگا۔ میں نے ان کے کان میں ایسی سرگوشی کی جسے سن کر وہ بھی مسکرا دی اور کہنے لگی واہ بھائی واہ، میری بیٹی تو بڑی سمجھدار ہو گئی ہے۔ اگلے ہی دن میں اور امی فریہ کے گھر چلے گئے۔ فریہ کے ابو کا انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اس سے اس کی ماں نے لاکھوں جتن کر کے اسے پالا، تھوڑی بہت تعلیم بھی دلوائی، اور اب محنت مزدوری کرتے کرتے وہ اتنی تھک گئیں کہ انہیں ہر وقت کوئی نہ کوئی بیماری آن گھیرتی اور وہ چارپائی سے لگ گئیں۔ انہیں بس ایک ہی فکر تھی کہ جلد از جلد فریہ اپنے گھر کی ہو جائے، اور چونکہ میں فریہ کی اچھی سہیلی تھی اس سے وہاں اکثر آنا جانا لگا رہتا تھا اور مجھ سے ہر پریشانی اور ہر فکر بانٹتی تھی، مجھ سے مشورے بھی مانگتی تھی۔ میں نے بھی اسی کوئی نہ کوئی مشورہ دے دیا کرتی، مگر میرے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا تھا اس کی خبر اس کو بھی نہیں تھی۔ جب ہم ان کے گھر گئے تو خالہ حسب معمول بستر سے لگی ہوئی تھی اور فریہ ان کے سہارا آنے بیٹھے سر دبا رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو گئی۔ امی خالہ کے پیروں کی طرف بیٹھ گئیں اور کہنے لگی کہ مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ بیمار ہیں تو سوچا آپ کی طبیعت پوچھ کر آتی ہوں۔ خالہ بہت خوش ہوئیں اور شکریہ ادا کرنے لگ گئیں۔ فریہ کہنے لگی کہ امی اتنی بیمار ہیں لیکن ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے نہیں جا رہی، جس پر خالہ بے بسی کے عالم میں کہنے لگی اب اس پگلی کو کون سمجھائے کہ دوائی لانے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہم تو 2 وقت کی روٹی سکون سے کھا نہیں پاتے تو ڈاکٹروں کی مہنگی فیسیں کہاں سے ادا کر پائیں گے۔ مجھے خالہ کی بات جھوٹ لگ رہی تھی اور میں دل ہی دل میں سوچنے لگی اب ایسی بات بھی نہیں کہ ان کے پاس پیسے کا کوئی ذریعہ نہیں، یہ الگ بات ہے کہ خود ہی غربت کی چکی میں پسنا چاہتی ہیں۔ کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے بعد میں نے امی کو اشارہ کیا کہ اصل بات کی طرف تو آئیں۔ تب امی نے گلا کھنگارتے ہوئے خالہ سے کہا کہ دراصل آج میں ایک اور مقصد لے کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ تو خالہ کہنے لگی بہن میرے پاس ایسا کیا ہے جو میں آپ کو دے سکوں؟ تب امی نے جھٹ سے کہا کہ میں تمہاری بیٹی کا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے مانگنے آئی ہوں۔ یہ سن کر تو خالہ بستر سے اٹھ بیٹھی اور میں انہیں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ابھی تو لیٹنا مشکل ہو رہا تھا اور اب ایک دم بیٹی کی شادی کی بات سن کر اٹھ بیٹھی۔ فریہ نے ان کے پیچھے تکیہ رکھ کر انہیں بیٹھنے میں مدد دی۔ بیٹی کو دلہن کے روپ میں دیکھنے کا خواب شاید انہیں طاقت دے رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور انہوں نے امی سے کہا بہن مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ ایسی بات کہہ رہی ہیں، لیکن میں تو اپنی بیٹی کو 1 روپیہ نہیں دے سکتی۔ بھلا آپ ایسے گھرانے میں اپنے اکلوتے بیٹے کا رشتہ کیوں کریں گی؟ کہیں آپ مذاق تو نہیں کر رہی؟ بس اگلے جمعے آپ بیٹی کی رخصت کرنے کا سوچیں، اور جھوٹی کوڑی بھی نہیں چاہیے۔ یہ سنتی ہی وہ تو خوشی سے رو پڑی اور پھر یہ شکریہ کے انداز سے مجھے دیکھنے لگی۔ آخر میرا منصوبہ کامیاب ہو رہا تھا تو بھلا میں کیسے خوش نہ ہوتی۔ میں نے اٹھ کر فریہ کو گلے سے لگا لیا۔ ہمارے گھر میں چاند کی چاندنی برسنے والی تھی، بھلا ایک غریب خاندان کی لڑکی چاندنی برسنے کی وجہ کیسے بن سکتی تھی؟ یہ سب کچھ میرے ذہن کے بنائے گئے کامیاب پلان کا حصہ تھا جس پر امی مجھے داد دے رہی تھی۔ جب رات کو بھائی گھر آیا تو اسے امی نے کہا کہ ہم نے تمہاری شادی کر رہے ہیں، تو وہ آپے سے باہر ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں باہر جانے کے لیے کہہ رہا ہوں اور آپ میرے سر پر ایک اور ذمہ داری ڈال رہی ہیں۔ آپ لوگوں کے خرچے تو پورے نہیں ہو پاتے تو بھلا اس کے خرچے کہاں سے پورے کروں گا؟ امی اس کی باتیں سن کر مسکرانے لگی۔ پھر میرا بنایا ہوا منصوبہ بھائی کے سامنے پیش کیا تو وہ بھی مجھے داد دینے بغیر نہ رہ سکا۔ پھر جمعے والے دن چند لوگوں کی بارات کے ساتھ ہم فریہ کے گھر گئے اور اسے دلہن بنا کر لے آئے۔ میں بھی خوش تھا اور ہماں بیٹی بھی راضی تھے۔ میں فریہ کو بھابھی بلانے لگی اور اسے بھی اچھا لگتا تھا۔ میں چائے بنا کر لائی تو میں نے اس کے ہاتھوں میں ایک بریسلٹ دیکھا۔ میں چیخ اٹھی ارے واہ، یہ اتنا خوبصورت بریسلٹ کس کا ہے؟ لگ تو سونے کا رہا ہے، تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ بھائی واہ، آنٹی تو کہہ رہی تھی کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں اور یوں انہوں نے تمہیں سونا بھی ڈال دیا۔ میری بات سن کر امی بھی کچن سے اٹھ کر وہاں آ گئی
भाभी ने हंसकर कहा, नहीं, ये अम्मी ने ही नहीं दिया। अगर अम्मी ने नहीं दिया तो फिर ये सोने का खूबसूरत ब्रेसलेट तुम्हारे पास कहाँ? वो शर्माते हुए कहने लगी, कल अदील ने मुझे मुंह दिखाई दिया है। ये बात सुनकर अम्मी को जैसे आग लग गई हो और मुझे भी शदीद गुस्सा आया कि माँ बहन के लिए इसके पास पैसे नहीं और महंगाई के इस जमाने में सोने का ब्रेसलेट बीवी को बनाकर दिया है। अम्मी ने इसे कहा, फौरन ये उतार कर अपनी नंद को दे दो, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं, बल्कि हमारा हक है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें फूटी कोड़ी तक नहीं दी और तुम सोने के जेवर पहनोगी। मैं भी ताना देने में पीछे न हटी और अम्मी के साथ साथ दो चार मैंने भी सुना दी। गरीब से गरीब बंदा भी अपनी बेटी को कुछ न कुछ देता ही है। तुम्हारी माँ ने भी कोई जमा पूंजी बनाई होगी मगर बेटी को कुछ न दिया और अपनी बूढ़ी हड्डियों के लिए रख छोड़ा। वैसे बहुत लालची है तुम्हारी माँ। ये कहकर मैं और अम्मी अपने कमरे में चले गए और फरिया रोती हुई किचन में खाना बनाने लगी। रात को भाई घर आया तो इसने रो रो कर सारी दास्तान भाई को सुनाई। मुझे यकीन था कि भाई ने हमारी ही हिमायत करनी है, सो यही हुआ। इसने भाभी से कहा, चलो कोई बात नहीं, अगर मेरी बहन ने ब्रेसलेट ले लिया तो खैर है, मैं तुम्हें नया बनवा दूंगा। फरिया सारा सारा दिन घर का काम करती और हम माँ बेटी बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती। एक दिन किसी हमसाई ने बताया कि फरिया की माँ की तबीयत बहुत खराब है, वो इसे बुला रही हैं, मगर अम्मी ने इसे जाने की इजाजत ना दी। फरिया ने लाख कहा मगर अम्मी ना मानी। जब रात को भाई घर वापस आया तो फरिया जोरों कतार रोने लगी और कहने लगी कि इसकी माँ बहुत बीमार है मगर आपकी अम्मी मुझे मिलने नहीं जाने दे रही। तब भाई ने अपनी चाल चली और इसका बाजू पकड़कर अम्मी को सामने लेकर आया। आपने इसे क्यों नहीं जाने दिया? फिर भाभी से तैयार होने का कहा और इसे लेकर इसकी माँ को घर मिलवाने चला गया। वापसी पर वो दोनों भाभी की माँ को भी साथ ले आए, जिसे देखकर तो मैं दंग ही रह गई। फरिया भाभी बहुत खुश थी और भाई का शुक्रिया अदा करके खाला को कमरे में ले गई। मेरी और अम्मी की सवालिया नजरें भाई पर थी। हमें तो डर लगने लगा कि कहीं भाई रन मुरीद तो नहीं हो गया जो इसकी माँ को उठाकर अपने घर में ले आया। तब भाई ने होठों पर उंगली रखकर खामोश रहने का कहा और अम्मी के कान में सरगोशी करने लगा कि मैंने हमदर्दी का ड्रामा रचाया है और इन्हें कहा कि मैं आपका बेटा ही तो हूँ, भला कैसे अपनी माँ को अकेला छोड़ सकता हूँ। भाई कह रहा था कि इन्हें मुझ पर मुकम्मल एतमाद होगा तो फिर हमारा काम आसान हो जाएगा, अगर इन्हें मुझ पर एतमाद नहीं आएगा तो भला हम अपना काम कैसे निकलवाएंगे। अम्मी और मैं भाई की बातें सुनकर हैरान रह गए। वो मुझे हंसकर कहने लगा कि आखिर तुम्हारा भाई ही हूँ। इस बात पर हम सब खिलखिलाकर हंस पड़े। खाला सारा सारा दिन खांसती रहती जिससे हमें कोफत भी होती, मगर मजबूरी थी, बर्दाश्त तो करना था। भाई और अम्मी खाला की खूब खिदमतें कर रहे थे और हमारे बदले हुए तेवर देखकर भाभी को भी कुछ अजीब सा लग रहा था, मगर वो कुछ कहती नहीं थी। खाला को हमारे पास रहते हुए तकरीबन 2 माह गुजर गए। अब मंसूबे पर अमल करने का वक्त आ चुका था। एक दिन भाई इनके पास गया और कहने लगा कि खाला मैं सोच रहा हूँ कि आपके मकान पर कोई कब्जा ना कर ले, खाली मकान है, जमाना ठीक नहीं, इससे मैं सोच रहा हूँ कि हम इसे किराए पर दे देते हैं और इसका बड़ा फायदा ये भी होगा कि इसके किराए से आपके पास पैसा भी आता जाएगा और दिन निखरते चले जाएंगे। पहले तो खाला काफी देर खामोश रही और फिर दामाद की बात मान ली। भाई ने सब कुछ भाभी की गैर मौजूदगी में कहा था जब वो बाजार से सौदा सल्फ लेने गई थी, ताकि वो जिन कागजात पर खाला से दस्तखत लेने वाला है फरिया भाभी इसे पढ़ न ले। खाला ने झटपट कागजात पर कुछ सोचे समझे बगैर ही दस्तखत कर डाले और अब हमारा काम बहुत आसान हो गया। 1 माह से ऊपर हो गया तो भाभी ने भाई से कहा कि जिन लोगों को आपने मकान किराए पर दिया था उन्होंने अभी तक किराया क्यों नहीं दिया, ना ही किसी एडवांस की कोई बात आपने बताई। आखिर माजरा क्या है? शायद भाभी को कुछ खतरा महसूस हो रहा था। तब पूरा मामला साफ साफ बता देने का वक्त आ चुका था और भाई ने बड़ी दलेरी से कहा कि मकान का कोई किराया वगैरह नहीं आने वाला। भाभी ने हैरान होकर पूछा, क्यों, किराया क्यों नहीं आने वाला? भाई ने कहा कि मुझे जरूरत थी पैसों की, इससे वो मकान मैंने बहुत अच्छे दामों का बेच दिया। क्या मतलब आपका? आपने हमारा घर हमारी मर्जी के बगैर बेच दिया और हमसे पूछे तक नहीं। मेरी माँ का आखिरी सहारा था, वो खून पसीने की कमाई थी। भाभी ने भाई का गिरबान पकड़ लिया, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? बताएं, आप मजाक कर रहे हैं ना? वो पागलों की तरह सवाल करती जा रही थी। तब भाई ने एक झटके से अपना गिरबान छुड़ाया और गुस्से में भाभी के चेहरे पर एक थप्पड़ दे मारा। कहने लगा, तुम होती कौन हो मुझसे इस लबो लहजे में बात करने वाली? मैं तुम्हारा शौहर हूँ और मेरा भी हक है तुम्हारी जायदाद पर। मुझे बाहर के मुल्क जाना है, इससे मुझे पैसों की जरूरत थी, सो मैंने मकान बेच डाला। इसमें बुराई ही क्या है जो तुम्हारा मकान मेरे काम आ जाए? भाभी जमीन पर गिरी रो रही थी और खाला ने जब ये बात सुनी तो वो भी जोरों कतार रोने लगी और भाई से कहती कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत से कहते तो मैं तुम्हें कभी इनकार न करती। तुम मेरे दामाद हो, भला मैंने मकान का क्या करना था, लेकिन तुमने धोखा देकर अच्छा नहीं किया। ये पैसा तुम्हें कभी जीने नहीं देगा, याद रखना। धोखे से लौटा हुआ माल घूम फिर कर अपने मालिक के पास वापस आ ही जाता है। भाभी खाला को गले लगाकर रोने लगी। भाई कमरे से बाहर निकल आया। फरिया को भाभी बनाकर लाने का मकसद यही था, इसका मकान बेचकर इन पैसों से भाई बाहर के मुल्क चला जाएगा और यूं हमारा घर बिकने से बच जाएगा। अगले दिन भाई की अमेरिका की फ्लाइट थी। हम सब बहुत खुश थे।
سوائے بھابھی اور اس کی ماں کے جو کمرے میں بیٹھی سوگ منا رہی تھی۔ ایئرپورٹ کے لیے گاڑی آ چکی تھی۔ بھائی نے کہا بہت جلد میں آپ دونوں کو امریکہ اپنے پاس بلا لوں گا اور پھر اپنی اچھی زندگی گزاریں گے۔ امی نے پوچھا فریا اور اس کی ماں کا کیا کرنا ہے؟ تو بھائی ہنس کر بولا کہ وہاں جاتے ساتھ ہی میں سے طلاق بھجوا دوں گا، بس پھر آپ لوگ انہیں گھر سے نکال دینا، خود ہی کسی یتیم خانے چلی جائیں گی۔ بھائی ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا۔ میں اور امی سکون سے ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہو گئے کہ یکدم امی کی نظر ٹی وی کی ایک خبر پر پڑی تو امی نے کہا ذرا آواز اونچی کرو، دیکھو یہ دل کی تصویر ہے نا۔ میں نے گھبرا کر جلدی سے آواز اونچی کی تو ٹی وی پر خبر چل رہی تھی ایئرپورٹ کے پاس چند مسافروں پر چند دہشت گردوں نے فائرنگ کر دی اور 10 لوگ موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ ان کے ناموں کی فہرست اور تصویریں ٹی وی پر بار بار دکھائی جا رہی تھی۔ میں اور امی پاگلوں کی طرح رو رہے تھے۔ رونے کی آواز سن کر بھابھی جلدی سے بھاگ کر آئیں اور ٹی وی پر خبر دیکھ کر سکتے میں آ گئی اور آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ بادل گرج رہے تھے، بجلی چمک رہی تھی اور آسمان سے برستی بارش جیسے ماتم کر رہی تھی۔ میں خوفزدہ ہو کر اس کے قدموں میں گر گئی اور معافی مانگنے لگ گئی۔ امی بھی ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا سود سمیت ملی تھی، مگر وقت بیت چکا تھا۔ اب فیصلہ بابی کے ہاتھ میں تھا، جو ہمارے حق میں نہیں ہوا اور ہم ماں بیٹی گھر سے باہر پھینک دیے گئے۔ شاید ہم اسی کے حقدار ہیں۔ اب میں اور امی چوکھٹ پر بیٹھے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ خود غرضی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ جو دوسروں کے مال پہ اپنا محل تیار کرتے ہیں، مرتے وقت انہیں کچی مکان کی چوکھٹ بھی نصیب نہیں ہوتی۔